راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں۔ خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، آج کل ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ تفریحی کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ تفریحی کرنے سے انسان تازہ دم ہو جاتا ہے، لیکن جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے ایک عجیب سا جوش جو ہے وہ ہمیں اندر محسوس ہوتا ہے۔ انسان قدرت کے ان نظاروں کو دیکھ کر جو ہے وہ کبھی کبھی بڑا بے اختیار سا ہو جاتا ہے، اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ اب وہاں پر اکثر جوشیلے ہو کر کچھ نوجوان جو ہیں وہ سیلفیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر کچھ ایڈونچر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ موویز میں دیکھا ہوتا ہے، پروگرامز میں دیکھا ہوتا ہے، اور وہ سب کچھ جب اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ مجھے اپنے آپ پر بڑا ناز ہے اور میں طاقتور ہوں، میں چست و چالاک ہوں، تو میں جو ہے وہ اس جگہ پر کھڑا ہو کر اپنی تصاویر بنوا سکتا ہوں اور پھر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو دکھاؤں گا کہ دیکھیے میں کیسا کمال کا آدمی ہوں۔ یہ بات ہمارے نقصان میں چلی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس جگہ کا پتہ نہیں ہے، ہمیں اس کے اتار چڑھاؤ سے شناسائی نہیں ہے۔ سمندر پر گئے ہیں تو ہم سمندر کے بارے نہیں جانتے، تو پھر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم چڑیا گھر میں چلے گئے ہیں تو وہاں پر درندوں کے قریب جانے سے ہمیں گریز کرنا ہے۔ اسی طرح پہاڑوں میں چلے گئے ہیں تو جو ندی نالے ہیں ان سے بھی ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ مثال کے طور پر گزشتہ دنوں ایک چھوٹا گلیشیئر پگھلا ہوا تھا اور نیچے ایک غار سی بنی ہوئی تھی برف کی۔ کچھ نوجوان اس کے نیچے چلے گئے، تصاویر بنوانے لگے اور اس کی جو بنیاد ہے وہ اچانک پگھل گئی اور سارے کا سارا گلیشیئر ان نوجوانوں کے اوپر آ گرا۔ تو اس حوالے سے جناب والا بات یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جس جگہ پر جانا ہے پہلے سے ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں، اور اگلی بات یہ ہے احتیاط کریں۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ حد سے زیادہ اپنے آپ پر بھروسہ کرنا یہ نقصان میں جا سکتا ہے۔ قدرت کے نظاروں کو دیکھیں، خدا کا شکر ادا کریں، محظوظ ہوں اور کوشش کریں کہ کسی بھی چیز کی حد کراس نہ کریں۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ میرا منہ تیری ستائش سے اور تیری تعظیم سے دن بھر پر رہے گا۔ بڑھاپے کے وقت مجھے ترک نہ کر، میری ضعیفی میں مجھے چھوڑ نہ دے، کیونکہ میرے دشمن میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور جو میری جان کی گھات میں ہیں وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے، اس کا پیچھا کرو اور پکڑ لو، کیونکہ چھڑانے والا کوئی نہیں۔ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے زندہ پاک کلام کے لیے، اور ابھی میں شامل کروں گا آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط پروگرام میں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب کو بتاتا چلوں کہ اس مہینے میں انعامی مقابلہ ہو رہا ہے جناب، اور اس کا سوال آپ سب تک ابھی پہنچایا جائے گا۔ نوٹ فرما لیجیے گا اور بر وقت آپ نے اس کا جواب ہمیں دینا ہے۔ اسی طرح سے مزید اس سوال کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جن دوستوں نے کیمپ میں شرکت کی ہے وہ بخوبی اس کا جواب دے پائیں گے، چونکہ اس سوال کی بنیاد کیمپ میں ہونے والی ساری گفتگو پر ہے۔ سوال ہے، کس عمل نے نسل انسانی کو خدا تعالیٰ کی قربت سے جدا کر دیا، اور اس کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں داخل ہونے والے گناہ کی 2 اقسام بتائیں، نیز یہ بھی بتائیں کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے سوال نوٹ کر لیا ہے جناب۔ ضرور آپ اس کا جواب
हमें भेज दीजिएगा प्रोग्राम के पते पर। अगर आप खत लिखकर पोस्ट करना चाहें तो पता है प्रोग्राम राहे जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। कॉल या मैसेज के लिए आप नंबर नोट फरमाइए, क्योंकि आप कॉल करके भी और मैसेज करके भी जवाब दे सकते हैं। नंबर है 0316 7477 655 यानी 031674777655। हमारा फेसबुक अकाउंट है PCRM फैसलाबाद के नाम से और यूट्यूब चैनल है PCRM TV के नाम से। हम मुंतजिर रहेंगे जनाब आपकी तरफ से फीडबैक के, और इसी पते पर आप हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। तो आइए अभी शामिल करते हैं आपके खुतूत। मोहम्मद अरशद साकिब गोंदल साहिब का मैसेज है इस वक्त मेरे सामने। वो लिखते हैं कि प्रोग्राम राहे जिंदगी सुनकर बहुत अच्छा लगा है। प्रोग्राम राहे जिंदगी और उसकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमेशा की तरह प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होता है। प्रोग्राम सुनकर महसूस होता है कि राहे जिंदगी टीम बहुत मेहनत कर रही है। सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। अब्दुल गनी सोलंगी साहिब कराची से जनाब का ताल्लुक है। लिखते हैं, सलाम भाई, मुझे बहुत खुशी हुई राहे जिंदगी प्रोग्राम के लिए। शुरू में दुआ के साथ कलाम पाक की तिलावत के साथ प्रोग्राम का आगाज किया गया। इससे बहुत सी बरकतें मिली। उसके बाद प्रोग्राम के बाकी सिलसिले भी बहुत अच्छे थे। मैं अब बाकायदा प्रोग्राम सुनता हूँ, इससे बहुत सी मालूमात मिल जाती हैं। शुक्रिया। इमरान अली कराची से लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम सर, PCRM की टीम वाकई बहुत अच्छा काम कर रही है। उनका प्रोग्राम सुनकर दिल को सुकून मिलता है और मालूमात में भी इजाफा होता है। प्रेजेंटर्स का लहजा, रिसर्च और पैगाम सब कुछ बेहतरीन है। बहुत बहुत शुक्रिया जी इमरान अली साहिब। नाज रेडियो लिसनर्स क्लब से मैसेज आया है जनाब रशीद नाज साहिब का, जो कि चेयरमैन है नाज रेडियो लिसनर्स क्लब के। इसी तरह से उनके साथ है मिस उज़मा खान, वकास खान, रफीक नौरोज, आसम रशीद और दानिश महमूद। लिखते हैं, मोहतरम जोशुआ और आकाश इमैनुअल साहिब आदाब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं। जी हम बिल्कुल खैरियत से हैं। आपने कहा प्रोग्राम राहे जिंदगी सुना। PCRM और तमाम लिसनर्स के पसंदीदा प्रेजेंटर जनाब जोशुआ साहिब को सुना। उनकी इब्तदाई गुफ्तगू हमेशा ही किसी न किसी बात को मौजू बनाते हुए होती है। ये बातें हमारे अंदर बहुत सी तब्दीलियां लाती हैं। जोशुआ साहिब की आवाज और अदायगी को मैं दाद पेश करता हूँ। तिलावत कलाम पाक और गीत प्रोग्राम में अपना हिस्सा हमेशा डाले रहते हैं। शुक्रिया PCRM। सर आपका बहुत शुक्रिया। आप बड़े अच्छे तरीके से हमें मैसेजेस करते हैं, हमें खत लिखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये थे जनाब आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। अभी इसी के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। सिलसिला है कुदरत के करिश्मे। आइए मिलकर सुनते हैं। सामाईन, प्रोग्राम कुदरत के करिश्मे में आज हम एक छोटे से कीड़े पिल बग के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि ये एक किस्म का कीड़ा है, लेकिन दरअसल ये उन चंद क्रस्टेशियन स्पीशीज में से एक है जिन्होंने पानी से बाहर जमीन पर रहना मुनासिब समझा, क्योंकि इनके आबी रिश्तेदारों में झींगा, केकड़े, लॉबस्टर्स वगैरह शामिल हैं। सामाईन, कहा जाता है कि पिल बग की तमाम इकसाम बहीरे रूम में पैदा हुई, जिन्हें इंसानी सरगर्मियों ने तमाम आबाद जमीनों पर फैला दिया। इसलिए आज दुनिया भर में पिल बग की बहुत सी इकसाम पाई जाती हैं। सामाईन, अमेरिका में इसकी एक किस्म बहुत ज्यादा आम है और पिल बग का औसत साइज काफी छोटा होता है, जो कि शक्ल में बेज़वी, चौड़े और लंबे होते हैं। पिल बग में नर और मादा तकरीबन एक ही साइज के होते हैं और इनकी छाती की तकसीम, जो कि 7 ओवरलैपिंग प्लेटों में होती है, इन्हें एक अलग बख्तरबंद शक्ल देती है। ये जोड़शुदा छाती इन्हें लचक फराहम करती है, जिसकी जरूरत इन्हें एक गेंद में घूम जाने और अपने कमजोर जेरी हिस्से की हिफाजत के लिए होती है। इनकी रंगत भूरी सियाह होती है। ये तारीक और नम जगहों पर पनाह लेते हैं, खास तौर पर ऐसी जगहों पर
जहां पौधों के बोसीदा मवाद जमा होते हैं। वो इस मवाद को खाते हैं और एक सेहतमंद बाग के माहौलियाती निजाम में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। सामईन, आमतौर पर ये सेहतमंद पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते। पिलबग इंसानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह नहीं है और अगरचे वो हमारे बागीचों के लिए फायदेमंद साबित होते हैं, लेकिन इनका ज्यादा मिकदार में हमारे घर में पाए जाना एक मसले की निशानदही भी करता है, जिसे हल करना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने घरों में पाई जाने वाली तमाम दरारों और खला को बंद कर दें, क्योंकि सुराख किसी भी कीड़े के लिए घर में दाखिल होने के लिए दाखिली नुक्ता है। यूं तमाम सराखों को सील करने से आपको लकड़ी और दीगर कीड़ों की मौजूदगी से बचने में बेहद मदद मिलेगी। लेकिन हम इसके बरक्स रद्द-ए-अमल का भी इजहार करते हैं, जैसा कि हम स्प्रे या कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल करके पिलबग जैसे बेजरर कीड़ों को भी हलाक कर देते हैं, जबकि ये कीड़े ना तो हमें काटते हैं और ना ही बीमारियां फैलाने का सबब बनते हैं। ये फसलों को भी कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं और इसके अलावा ये ज़वाल पजीर मादे को दोबारा माहौल में रिसाइकिल करने में मदद फराहम करते हैं और इनकी सरगर्मियां मिट्टी के बैक्टीरिया को मुतहरिक करती हैं, जिससे मिट्टी के मेयार पर मजमूई तौर पर मुस्बत असर पड़ता है। इसी तरह मिट्टी में ग़िज़ाई अज्जा तेजी से बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये मुर्दा कीड़ों को हजम करते हैं, जैसा कि ज़राअत, कीड़े और एफिड्स गलने सड़ने और कंपोस्ट एक्टिवेशन को तेज कर देते हैं। मजीद बरा इनका इखराज नाइट्रोजन से भरपूर होता है और मिट्टी को अफजूदा करता है। वुडलाइस मिट्टी को इनकी साख्त को बेहतर बनाकर और पैथोजेंस को कम करके इनकी सेहत बहाल करने में मदद मिलती है। चूंकि ये नामियाती मादे खाते हैं, इसलिए वो सड़ने की रफ्तार को बढ़ाते हैं, जिससे नामियाती मादे को तेजी से मिट्टी में तब्दील करने में मदद मिलती है। ये एक बहुत ही अच्छा अमल है, क्योंकि ये अमल मिट्टी में ग़िज़ाई अज्जा की हयातियाती दस्तयाबी को बढ़ाने में मदद फराहम करता है, जिससे हमारे पौधों को बढ़ने में मदद मिलती है। बहुत से नामियाती बागबान और किसान दरअसल इस मकसद के लिए अपने बागात और खेतों में पिलबग को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये मिट्टी से भारी धातुओं को महफूज कर लेते हैं। बहुत से जहरीले मादे जैसा कि मरकरी, सीसा और कैडमियम वगैरह पिलबग के लिए नुकसानदेह नहीं होते, बल्कि वो इन हैवी मेटल को लेते हैं और इन्हें क्रिस्टलाइज करते हैं। यूं वो मिट्टी के बहुत बड़े हिस्से को महफूज तरीके से साफ करने में मदद देते हैं, जिससे जमीन और जेरे जमीन पानी बहुत हद तक साफ हो जाता है और इनकी मौजूदगी माहौल को आलूदगी से बचाने में मदद देती है। सामईन, सोचें कि अगर ये नन्हे से पिलबग मैन्युफैक्चरिंग के इंतहाई खतरनाक मसनूआत को साफ कर सकते हैं, तो वो हमारे बागीचों और खेतों की मिट्टी की मदद के लिए किस हद तक फायदेमंद होंगे। हमने सुना सिलसिला कुदरत के करिश्मे। जनाब, आगाज में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हमें एहतियात करनी है और हमें किसी भी जगह पर हद क्रॉस नहीं करनी है। याद रखिए, हम किसी देहात में जाते हैं तो वहां पर भी लाजमी मालूमात लेनी चाहिए कि इस देहात का क्या सिलसिला है। यहाँ से अगर हम रात को निकलें तो कैसा रहेगा, दिन में निकलें तो कैसा रहेगा। इसी के साथ साथ ये भी जान लें कि यहाँ पे जानवर किस तरह के रहते हैं। अगर हम घरों से बाहर निकलकर जरा खुली जमीन की तरफ जाते हैं तो वहां पर क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं, किस किस तरह के हशरात हैं, कीड़े मकोड़े हैं, किस तरह के जानवर हैं, चोरा चकारी का क्या सिलसिला है और यहाँ के लोगों का मिजाज कैसा है। ये सारी बातें जानकर फिर हम बाहर निकलें, लोगों से मिलें जुलें और जैसे वहाँ के लोकल लोग बताते हैं हम उसके मुताबिक लाजमी उस बात पर अमल करें। इससे हम महफूज रहेंगे। जिंदगी खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। इसी के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं सिलसिला यूथ टॉक। प्यारे सामाइन की खिदमत में सलाम। कहिए सामाइन, आप सब कैसे हैं? आप अपनी राय के साथ हमें नवाज रहे हैं और मुख्तलिफ आपके खतूत और मैसेजेस से हमें ये पता चल रहा है कि आप हमारे प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। हम आपके बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आप अपनी राय हमें देते हैं और हमारे प्रोग्राम्स को सराहते हैं।
آج بھی یوتھ ٹاک میں ہم اپنے اس ٹاپک کو جو سٹریس فری لائف ہے یا ٹینشن سے آزاد زندگی ہے، اس ٹاپک کو ہم جاری رکھیں گے اور دیکھیں گے اپنے مہمان کے ساتھ مل کر کہ کس طرح سے ٹینشن سے آزاد زندگی ہم اپنی جاری رکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے سٹریس کے لیول کو کم کر سکتے ہیں. جی تو ہم بات کر رہے تھے پچھلے ایپیسوڈز میں کہ سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے ہمیں 81% جو ہے سٹریس کو فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر ہم اپنی پرسنل لائف کی طرف آئیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر تقریباً 18% سٹریس جو ہے وہ ہمیں ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر جائیں گے، ان کو اپنے کاروبار میں ہم نے کیسے لے کر آنا ہے، وہ ہماری طرح کیسے محنت کر سکتے ہیں. ہم انہی سوچوں میں پڑے رہتے ہیں اور بعض اوقات ہمارے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ ہماری سوچ کے ساتھ متفق نہیں ہوتے. گھر میں جو انٹیریئر ہوتا ہے، گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ پسند نہیں آتی، وہ ہمارے ٹیسٹ کے مطابق ان کو وہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہماری پسند کی ہیں، اور وہ اس کو ناپسندیدگی کا اظہار جب کرتے ہیں تو پھر ہم بہت زیادہ سٹریس میں آ جاتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ان چیزوں پہ ہم نے بہت زیادہ محنت کی ہوتی ہے، پیسہ لگایا ہوتا ہے اور ایک عرصہ محنت کرنے کے بعد ان کو ہم نے اچیو کیا ہوتا ہے، لیکن بچے کو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں اسپون فیڈنگ. ہم اپنے بچے کو اسپون فیڈنگ کرتے رہتے ہیں اور بچہ صرف ہم پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. بلکہ میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم ایک الگ جنریشن سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں اور ہمارا بچہ ایک الگ جنریشن سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ دو جنریشنز کا مختلف ہونا، جنریشنل گیپ کو ہم نسلوں کی خلیج بھی کہہ سکتے ہیں. اس خلیج کی وجہ سے بہت ساری بچوں میں بھی سٹریس ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، اور ماں باپ میں یہ سٹریس ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. لیکن ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور کوشش کرنی ہے. اس کا بہترین حل، اسی کو ہم مینجمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جی مینج کرنا ہے. ایسے ہی ہے. اور بینگ پیرنٹس ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مینج کریں کیونکہ وہ بچہ ہے. اور ترقی یافتہ ملکوں کی اگر ہم بات کریں تو وہ جب ان کا بچہ 10th گریڈ میں جاتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے ہی اس پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کام جو ہے، کوئی نہ کوئی جاب اپرچونٹی کو ڈھونڈے اور کرے تاکہ اپنی لائف میں وہ سروائیو کر سکے اور اپنے آن پہ وہ کمائے اور سب کچھ کرے، نہ کہ ماں باپ کے پیسے پر عیش کرے یا ماں باپ کے پیسے پر وہ ڈیپینڈ کرے، بلکہ اس کو خود سٹینڈ ہونا ہے، خود اپنے پیروں پر کھڑے ہونا ہے. تو اس طرح جب بچے کو 18 سال کی عمر سے یا 15 سال کی عمر سے کام کرنے کی عادت ہم ڈالیں گے، وہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرے گا. آپ دیکھیں ترقی یافتہ ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی امیر ہے یا غریب ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، امیر کا بچہ بھی وہی کام کرے گا، غریب کا بچہ بھی وہی کام کرے گا. اس سے کیا ہوگا کہ بچہ انڈیپینڈنٹ ہوگا، بچہ ڈیپینڈ نہیں کرے گا. تو یہ اس طرح سے آپ کا سٹریس لیول کم ہو جائے گا، آپ کو فکر نہیں ہوگی کہ میں اپنے بچے کے لیے یہ بھی جمع کر لوں، میں اپنے بچے کے لیے یہ بھی جمع کر لوں، کیونکہ بچہ تو خود جمع کرنے لگ گیا نا اپنے لیے. اس سے آپ کو خوشی بھی ہوگی کہ میرا بچہ جو ہے اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا، اپنی اسکول کی فیس بھی دے رہا ہے، کالج کی فیس دے رہا ہے، اپنے اخراجات اٹھا رہا ہے، اپنے کپڑے خود خرید رہا ہے، بلکہ ہمارے لیے بھی کچھ گفٹ جو ہے وہ لے کر آتا ہے. بلکہ اگر ہم بچے کے لیے ہم سب کچھ خود کرنا چاہیں تو یہ بچے کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، کیونکہ ہم نے تو سدا اس کے ساتھ نہیں رہنا. ایک وقت تک ہم نے رہنا اور پھر ہم نے اپنا وقت پورا کر کے اپنے خالق حقیقی کے پاس چلے جانا ہے. اس کے بعد بچہ ہے اور اس کی سوسائٹی اور اس کا خدا اور بچے کو تیار کرنا بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے اور ہمارے جانے کے بعد وہ زندگی کے چیلنجز کو فیس کر سکے. ایسے ہی ہے. تو جب وہ بہت ہی چھوٹی عمر میں ہی کمانا شروع کرے گا، آہستہ آہستہ جب اس کو فکر ہوگی اپنی اور جب اس کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا تو اس کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اس کو خرچ کیسے کرنا ہے. اس کو بڑے احتیاط سے خرچ کرے گا، وہ اس کو لٹائے گا نہیں جس طرح ماں باپ کے پیسے کو ہم لٹا دیتے ہیں، کیونکہ اس نے ایکسپیرینس کیا ہے محنت کرنے کو، اسٹرگل کرنے کو، اور اس نے بہت زیادہ محنت کی ہے، اپنی نیند کی قربانی دی ہے، اپنے سکون کی قربانی دی ہے. تو اس کے اندر میچورٹی آئے گی. جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، اس کو مینجمنٹ کرنا بھی آ جائے گی کہ لائف کو کیسے مینج کرنا ہے اور سارے مسئلے مسائل یا اخراجات کو کس طرح میں نے اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے. تو اس طرح وہ کیا ہوگا، خود پہ ڈیپینڈ کرنے لگ جائے گا، نہ کہ اپنے ماں باپ کو تنگ کرے یا اس کے ماں باپ اس کی وجہ سے ٹینشن میں آئیں کہ اس کے لیے کچھ کرنا ہے یا اس کے لیے کچھ چھوڑ کر ہمیں جانا ہے. بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی اور سامعین کی رہنمائی کے لیے میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اچھی سوچ، شکر گزاری، ورزش کرنا، واک کرنا اور بہت زیادہ بھاری کھانا نہ کھانا،
چادر دے کر پاؤں پھیلانا، اپنی آمدن کے مطابق خرچ کرنا، کسی سے زیادہ توقع نہ کرنا، اور کسی پر زیادہ دھیان نہ دینا اور زیادہ اس کے بارے میں نہ سوچنا، یہ سب کچھ ہمیں سٹریس فری لائف دیتا ہے. اور سٹریس فری لائف جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے. ایک آخری بات کہ خدا کی عبادت کرنا بھی ہمیں سٹریس فری لائف دیتا ہے. سو ضرور سامعین ان باتوں کو اپنے مد نظر رکھیں اور ان پر عمل کریں. ہمیں خوشی ہوگی جب آپ ایک سٹریس فری لائف گزاریں گے، اور کسی وقت آپ ہمیں خط لکھ کر بتا بھی سکتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ پروگرامز کس طرح سٹریس فری لائف گزارنے کا سبب بنے. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہم اپنے مہمان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آ کر بڑی قیمتی باتیں بتائیں، اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اجازت دیجیے. خدا حافظ. جی جناب والا، ہم نے سنا سلسلہ یوتھ ٹاک. ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہمیں اپنا خیال رکھنا ہے اور نئے علاقوں کے بارے میں ہمیں معلومات اکٹھی کرنی ہے جہاں پر ہم جاتے ہیں. کچھ مہینے پہلے میرپور خاص جانے کا اتفاق ہوا. وہاں کسی کام کے سلسلے میں ہم گئے تھے. اب رات کو تھوڑی دیر کے لیے عادت ہے کہ چہل قدمی بھی میں کرتا ہوں. تو وہاں پر جو گائیڈ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے باہر نہیں جانا ہے، چونکہ یہاں پر سلسلہ تھوڑا فرق ہے. آپ رات کے وقت باہر واک نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ کمپاؤنڈ کے اندر رہ کر واک کیجیے. وہ بات بھی ہم نے مانی. اسی طرح سے جب ہم نے اپنا کام ختم کر لیا، یہ تقریباً کوئی 5 بجے کا ٹائم تھا، تو وہاں کے جو ڈائریکٹر صاحب تھے انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ بھائی ابھی آپ مت نکلیے، آپ آرام کیجیے اور صبح سویرے آپ بے شک نکل جائیے گا. چونکہ میرپور خاص سے جو روڈ نکلتا ہے شکارپور روڈ، وہ اتنا زیادہ محفوظ نہیں ہے، آپ صبح سویرے نکلیے گا. یہ بات ہمیں تھوڑی سی تکلیف دہ بھی لگ رہی تھی کہ اتنا وقت ہم یہاں پر کس طرح سے گزاریں، چونکہ کام ہم نے اپنا مکمل کر لیا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کی بات مانی. ہم وہاں پر رکے اور پھر صبح ہم وہاں سے نکلے. خدا کے فضل سے ہم خیر و عافیت سے اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے. چونکہ وہ جتنا بھی خطرناک ٹریک تھا وہ ہم نے دن کی روشنی میں طے کر لیا تھا، اور جب تک اندھیرا ہونا تھا ہم پنجاب کی سرزمین میں داخل ہو گئے تھے، یعنی محفوظ روڈ پر پہنچ چکے تھے. تو جناب یہ بہت ضروری ہے، چونکہ کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے مگر احمق بڑھا چلا جاتا ہے. آئیے ہم دعا کریں. خدا قادر مطلق ہم سب کو بڑی برکت عطا فرما. جتنے لسنرز ہیں ان سب کو بھی بہت زیادہ برکات سے نواز. تیری منت کرتا ہوں اپنے آسمان کو ان پر کھول دے اور اپنی برکت کو نازل فرما. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو. خدا حافظ.